اللہ کریم اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور کتنا اجر ہے کہ درجات کی بلندی بھی ہے، نیکیاں بھی ملنی ہیں، گناہوں کی معافی بھی ہے. تو پھر یہ جو عمل ہے نا درود پاک، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو عاشق رسول ہو نا، مسلمان عاشق رسول ہو، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے دن بدن ہر دن سے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ایسا نہیں ہے کہ بھول جائے، ڈیلی بیسس پر درود پاک کا اس کا عمل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ سیدی اعلی حضرت نے فرمایا نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو درود پاک کی کثرت کیجئے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پروگرام خاص خوابوں کی تعبیریں ہیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب ہوتے ہیں. حضور کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل حال. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں اور آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ خواب ہی پوچھنے کے لیے ہمیں کال کریں. خوابوں سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، ہم پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر پوچھ نہیں پاتے. جیسا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہوتا ہے کہ دن میں جو خواب دیکھا ہوتا ہے نا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، رات میں جو خواب دیکھا ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، صبح میں جو خواب دیکھا ہوتا ہے وہ تو جناب بالکل سچا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ خوابوں سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو بھی نوٹ کیجئے، کال کیجئے، انشاءاللہ بہترین رہنمائی ملے گی. اسد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مدنی چینل کے ناظرین کو آج کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک نئی صبح ہے، اللہ کی رحمت سے ایک دن ہمیں ملا ہے اور اس دن میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ہمیں نیکیوں میں اضافہ ہو؟ اور آپ بھی اگر کچھ پیغام دینا چاہیں تو پھر انشاءاللہ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ذوالقعدۃ الحرام کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ بطور خاص حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ. ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اس وقت مکہ پاک میں ہوں گے، مدینہ پاک میں ہوں گے، کچھ سفر کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. تو جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا جو بڑا ہی پسندیدہ اور ہمارا بھی محبوب شہر مکۃ المکرمہ، اس کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے. بالکل. کعبۃ اللہ شریف کی فضیلت کیا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تاریخ کیا ہے، مسجد الحرام یہ کیسے بنی، کعبہ کب کب تعمیر کیا گیا، ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا اس کی تعمیر میں جو ایک خصوصی کردار رہا بالکل وہ کیسا تھا، اور بہت کچھ مکہ پاک کے فضائل کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے. تو گائے بگائے ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن پراپر اس موضوع پر اگر ایک مکمل کوئی چیپٹر پڑھ لیا جائے. فضائل مکہ بہت ساری کتابوں کے اندر لکھے ہوتے ہیں، تاریخ مکہ پر بھی کتابیں ہیں، سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مل جائیں گی. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ وہ شہر ہے جہاں پر آپ نے اپنا بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کے ایام گزارے. اسلام کی ابتدا، اعلان نبوت مکہ پاک میں. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا حصہ اس کا نزول مکہ پاک میں ہوا. غار حرا مکہ پاک میں ہے. اسی طرح غار ثور مکہ پاک کے قریب ہے. اسی طرح اور بہت سارے مقدس مقامات ہیں. تو یہ شہر اپنی تاریخ کے اعتبار سے، اپنے موجودہ فضائل اور برکات کے اعتبار سے، اور فیوچر میں اس شہر کے اندر کیا کیا ہونا ہے، یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بالکل. تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا دل اس شہر کی طرف مزید رغبت کرے گا اور اس کے فضائل ہمیں معلوم ہوں گے. اور حج بھی مکہ پاک میں ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی. ایسا ہی، یعنی حج مکہ پاک میں ہی ہونا ہے، مینا میں ہونا ہے، عرفات میں ہونا ہے، مزدلفہ میں ہونا ہے. یہ بھی مکہ پاک اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو اسلام میں، دین میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے.
تو اس کے بارے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ضرور مطالعہ کریں اور پڑھیں. اور ایک فضیلت ہی اس کی دیکھیے کہ مکہ پاک کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی ایک بار آپ نے وہاں پر نماز ادا کی تو 1,00,000 بار نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا. ایک بار درود پاک پڑھا، ایک بار سبحان اللہ کہا، تو ملٹی پلائی آپ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، سوچتے جائیں کہ کتنا زبردست یہ شہر ہے اور ان ہواؤں، ان فضاؤں میں کیا اللہ پاک نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں. تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو مزید ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا. ویسے مدینہ پاک کی بات تو دل تو کر رہا ہے کہ بات کرتے چلے جائیں، مگر سلسلہ بھی خوابوں کی تعبیریں ہیں، سوالات بھی لینے ہیں. مگر میں ایک بات چاہوں گا یہاں سے کہ آپ نے اس طرح کہا کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، تو کیا گناہ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں میں لاپرواہ ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ ہاں جی، اس کی فلپ سائڈ بھی ہے. جہاں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے تو وہاں پر گناہوں کی گرفت بھی اتنی ہی زیادہ ہے. اللہ اکبر. تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو اسی لیے وہاں پر جانے سے پہلے ہمیں اپنی بطور خاص تربیت کی حاجت ہے. اور جو بھی جانے والے ہیں، جو جا چکے ہیں یا آئندہ جائیں گے، یا جب بھی زندگی میں سعادت ملے گی تو ہمیں اپنے آپ کو وہاں پر بالخصوص گناہوں سے بچانا ہے. ویسے ہر جگہ بچانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر گناہ بھی 1,00,000 ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور جب بھی ہماری وہاں پر حاضری ہو تو ہمارا وقت جو ہے وہ نیکیوں کے اندر گزرے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بالکل ایسا ہی ہے کہ درود پاک کی کثرت بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جب آپ مدینہ شریف میں ہیں یا مکہ شریف میں ہیں، فضول چیزوں سے بچتے ہوئے بندہ اس طرف رہے، نیکی کے کام کی طرف رہے، کیونکہ نیکی کا ثواب بڑھ رہا ہے نا. گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ جاتا ہے نا، بڑے جوش کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد کنڈیشن کچھ چینج ہو جاتی ہے. اللہ کریم اس کنڈیشن سے بچائے کہ اگر وہ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ریاضت کے لیے جا رہے ہیں، تو بس اسی کو ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، میسیجز بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ میسیجز پہلے لے لیے جائیں. کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہہ رہے ہیں خواب میں اسٹرابری کا دیکھنا کیسا، اور اسٹرابری کا جو کلر ہے وہ سفید ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کا جو اصل کلر ہے وہ تو جب یہ پھل پکا ہوا ہوتا ہے تو لال ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے. ایسا ہی تو پکا ہوا دیکھنا تو اچھا ہوتا ہے کسی بھی پھل کا، اور پکا ہوا نہ ہونا یہ فائدے سے خالی ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے نفع میں کمی ہو جنہوں نے خواب دیکھا ہے، اور کوئی آزمائش ہے جو اس سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کرتے رہیں اور عرض کرتے رہیں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. آمین. اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو کچھ نہ کچھ رائے خدا میں صدقہ ضرور کر دیں. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بالوں میں جو جوئیں ہوتی ہیں اس کا کثرت سے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ دیکھیے اگر جس نے دیکھا ہے اس کے واقعی بالوں میں جوؤں کا معاملہ ہے، آزمائش ہے، پھر تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ ویسے ہی موجود ہے اور اس نے خواب میں بھی دیکھی. اور ویسے یہ دیکھنا آزمائش اور اللہ پاک کی جانب سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو اس کی جو تعبیریں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے اور صدقہ کرے. صحیح. انشاءاللہ عز و جل صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت سے انشاءاللہ حفاظت کا سلسلہ ہوگا. جب بھی اس طرح کا خواب دیکھے تو 2 رکعت اگر نفل پڑھ لیں گے صلاۃ الحاجات کی نیت سے اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور عافیت بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا. صحیح. آمین. جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہنمائی فرما دیجیے کہ کنواری عورت کا خواب میں گھر والوں کی مرضی سے خود کا نکاح کرتے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو،
اگر غیر شادی شدہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے صحیح. اور خوشی پہنچنے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. صحیح. کسی کا نکاح کا ارادہ ہے اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو عنقریب نکاح کرے گا، یہ بھی تعبیر ہے. اور اگر نکاح کا ارادہ نہیں اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اسے کوئی خوشخبری پہنچے گی، کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی اللہ پاک کی جانب سے، تو دونوں اعتبار سے ایک اچھا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھی خبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، اور اس طرح کا خواب دیکھا جائے تو وہ خوشخبری اور جو اچھی خبر ہے جس کا انتظار تھا وہ اس کو پہنچے گی. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے، انشاءاللہ اس کی اچھی تعبیر ظاہر ہوگی. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ کرے. اسی کے ساتھ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا خواب میں چلا چلا کر آنسوؤں کے ساتھ رونا کیسا ہے؟ عورت ہو یا مرد ہو، رونا جو ہے وہ غم لاحق ہونے کی علامت ہے اور کوئی بری خبر سننے کی دلیل ہے. تو ایسا خواب دیکھیں تو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. صحیح. ایک لاسٹ میسیج کے ذریعے سوال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر 4 شادیاں دیکھی ہیں مگر 4 کس سے ہوئی ہیں یہ معلوم نہیں ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سارے اتنا مبہم خواب ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی کالز بھی ریڈی ہیں، کال دیجئے گا. میں اور میری مسز ہم دونوں کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور اس کا دروازہ ہمارے لیے کھلا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اور ہم طواف کر رہے ہیں ایک ساتھ. جی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے. کعبۃ اللہ شریف کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا، طواف کرتے ہوئے دیکھنا. کیا بات. اگر کوئی خوف میں مبتلا ہے تو امن نصیب ہوگا، کوئی رزق کی پریشانی میں ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا. تو بڑا ہی مبارک خواب ہے اور یہ بھی امید رکھے، کوشش بھی کرے کہ انشاءاللہ اس کو حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب ہوگی. تو اسباب اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن جو نظر ہے وہ مسبب الاسباب پہ رہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. صحیح. اللہ کریم سب کو مدینہ شریف کی بادب حاضری نصیب فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میں نے خواب میں لال انڈے دیکھے تو ان سے لال چوزے نکلے تھے، ان کی تعبیر کائنڈلی بتا دیجیے گا، مہربانی ہوگی. جی لال انڈے دیکھے تھے اور اس میں سے لال چوزے نکلے تھے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ انڈے کے کلر کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، نارملی تو لال انڈا ہوتا نہیں ہے، لیکن کلر والا انڈا دیکھا ہے انہوں نے بہرحال اپنی جگہ پہ. لیکن انڈے سے چوزا نکلنا یہ نفع ملنے کی دلیل ہے، صحیح، پروفٹ ہونے کا اشارہ ہوتا ہے. اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. صحیح. اسی طرح اولاد میں برکت کی بھی یہ دلیل ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا انہوں نے جس طرح اس کو رنگ کو، کلر کو خاص کیا کہ ریڈ رنگ، بعض اوقات خواب کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عموماً تو ایسی نہیں ہوتی، جس طرح وائٹ ہے، ریڈ ہے، تو اس کا اپوزٹ کلر نظر آتا ہے. تو اب اس صورت میں بندہ خواب کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کو بیان کرنا ضروری ہے اس وقت؟ بیان تو کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کلر کا فرق تعبیر کا فرق ڈال دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. صحیح. ہر چیز میں نہیں ہوتا لیکن بعض چیزوں میں ہوتا ہے، تو بیان کر دینا چاہیے. اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا تو وہ اس کا لحاظ کر لیا جائے گا، صحیح. اور اگر اس کا کوئی تعبیر سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک جداگانہ بات ہے. لیکن بیان کرنے کے لیے اگر یاد ہے تو کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس کا کلر جو ہے وہ بیان کرنے میں حرج نہیں، بلکہ کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. اپنے آپ کو مردہ حالت میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جی حضور، اب ویسے تو لوگ کسی اور کو مردہ دیکھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی مردہ دیکھا ہے اور کافی ڈر والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ تنبیہ ہوتی ہے اللہ پاک کی جانب سے کہ بندہ فکر آخرت کرے، اللہ پاک کے بارگاہ میں رجوع کرے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو ایک شکر کا جذبہ ہونا فطری عمل ہے. بالکل ایسے ہی، کہ بندہ جاگتا ہے تو جاگ جاتا ہے. ایسے ہی. جب وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو الگ کیفیت ہوتی ہے ظاہر ہے. تو شکر کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے
یا یوں کہیے کہ ہونا چاہیے، بالکل. اور اس کو اپنے آپ کے لیے ایک اور موقع بھی سمجھنا چاہیے کہ پاسبل تو تھا نا کہ جو سویا تھا وہ سوتا ہی رہتا اور اٹھتا ہی نہ. بہت ایسی اموات ہوتی ہیں کہ رات کو سوئے تھے نارمل، لیکن جب صبح اٹھایا تو وہ اٹھ ہی نہ پایا. تو نیند کے دوران اموات کی بھی خبریں سنی ہوگی آپ لوگوں نے بھی، ایسا ہوتا ہے. بالکل. اسی لیے جب صبح اٹھتے ہیں تو جو صبح بیدار ہونے کی جو دعا ہے تو اس کے اندر الحمدللہ کے الفاظ ہیں، یعنی ابتدا ہی اللہ کے شکر سے ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا کی. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے کہ انسان کے اوسان، اس کے حواس، اس کے اعضاء اس طرح کام نہیں کر رہے ہوتے جو جاگتے ہوئے کر رہے ہوتے، اور نیند سے دوبارہ بیدار ہونا گویا کہ ایک دوبارہ زندگی ملنا ہے. تو اس طرح کا خواب دیکھیں تو اپنے لیے ایک تو غنیمت جانے کی زندگی ہے ابھی، جبھی تو آپ نے ہم تک خواب پہنچایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. جو بھی زندگی ہے، جتنے دن ہیں، جتنے سال ہیں، جتنی سانسیں ہیں، وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں گزریں تو انشاءاللہ بہت زبردست ہو جائے گا. اور یہ خواب کا ایک پازیٹیو نتیجہ کہیے یا اثر کہیے جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے. صحیح. جی ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہیں. ہم نہ میسیج والوں کو ناراض کریں گے نہ کالز والوں کو ناراض کریں گے. آپ کی کالز کا انتظار رہتا ہے، کالز کرتے رہیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا. بڑھتے ہیں میسیجز کی طرف. یہ کہہ رہے ہیں بنت خالد عطاریہ ہیں کوٹدو سے. یہ کہہ رہی ہیں کہ خواب میں مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں ہو، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور پاؤں تک خوبصورت لباس پہنا ہو، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ یہ بتا دیا جائے. پاؤں تک لباس کی کوئی خاص تعبیر تو ذہن میں نہیں ہے. صحیح. البتہ مٹھائی کا دیکھنا یہ خوشی کی اور اچھی خبر کی علامت ہے. صحیح. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ عطا فرمائے اور واقعی آپ کو کوئی خوشخبری سننا نصیب فرمائے. بعض اوقات ایسی خوشخبری کا ہم منتظر ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس خواب کے بعد آپ کو وہ نظر بھی آ جائے. یہ بھی ایک سوال رہتا ہے ذہنوں میں کہ خواب کی تعبیر اگر اچھی ہے تو زیادہ انتظار رہتا ہے کہ کب تک اس کی تعبیر ظاہر ہوگی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے خواب کس وقت دیکھا ہے. صبح کے وقت جو خواب دیکھا جائے تو وہ تعبیر اس کی جلدی ظاہر ہوتی ہے، اور رات کے ابتدائی حصے میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں مڈل آف دا نائٹ، آدھی رات کے وقت دیکھا جائے وہ جلدی، اور جو اس سے بھی صبح کے قریب ہے یا صبح کے وقت میں ہے تو اس کی تعبیر زیادہ جلدی ظاہر ہوتی ہے. اور میکسیمم جو خواب کی تعبیر ہے اس کے مختلف اقوال ہیں. کسی نے 10 سال بیان کیا، کسی نے 20 سال بھی بیان کیا کہ کسی خواب کی تعبیر ظاہر ہونے میں اتنا وقت بھی لگ سکتا ہے. اللہ اکبر. نارملی اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ سیدنا یوسف علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خواب دیکھا اور اس کی جو تعبیر ہوئی تو وہ ایک طویل عرصے کے بعد ظاہر ہوئی. تو یہ علماء نے لکھا ہے. تو بہرحال اچھا خواب ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اس کے منتظر رہیں، انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں نصیب. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا آپ نے جو جس طرح کہا نا کہ دن میں خواب دیکھنا، رات میں خواب دیکھنا، ہم تو یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ دن میں جو خواب دیکھا جاتا ہے نا اس کی کوئی خاص تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی ہوتا ہے. اور جو فجر کے وقت خواب دیکھا جاتا ہے جناب اس کی بڑی کمال کی تعبیر ہوتی ہے اور وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے. اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی 10-20 سال لگ جائیں گے تو ناظرین کہیں یہ نہ ہو کہ سوچیں کہ یار اب کیا پوچھنا، خواب ٹائم تو لگ جانا ہے اس میں. کیا فرماتی ہے دن کے خواب کے اعتبار سے بتائیے گا کہ کیا واقعی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی دن میں جو خواب دیکھا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے. صحیح. باقاعدہ علماء نے خوابوں کے چیپٹرز کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ خواب دن میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، اور اگر وہی خواب رات میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر جدا ہوگی. تو دن کی تعبیر ہوتی ہے جبھی تو بیان کیا ہے. بالکل. میں نے کہیں بھی یہ پڑھا نہیں ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے لوگوں میں بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں.
ابھی تک مجھے کہیں پر بھی پڑھنا یاد نہیں ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. یہ ضرور ہے کہ دن کے خوابوں کی تعبیر باقاعدہ کتابوں میں بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی تعبیر جلدی کسی کی دیر سے. صحیح. اور میں نے جو 10-20 سال کا کہا تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ میکسیمم جو سال بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی اتنا بھی تاخیر ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر خواب ہی 5 سال 10 سال کے بعد اس کی تعبیر ظاہر ہو سکتا ہے فوراً ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے چند دن میں ظاہر ہو، چند ہفتے، چند مہینے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت خواب دیکھا گیا اور علم الہی میں اس کا کب ظاہر ہونا مقدر ہے. تو یہ مختلف اوقات میں دیکھے جانے والے خوابوں کا جو تعبیر کا ظہور ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. صحیح. میسیجز کے ذریعے ایک خواب ہے کہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب میں کسی بہن کا منہ سے سفید موتی نکلنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ منہ سے سفید موتی نکلنا، اس کی کوئی خاص اچھا ہے، پازیٹیو ہے، اس سے کسی کو فائدہ حاصل ہوگا. صحیح. اور اگر فیملی ہے ان کی تو فیملی کو ان سے اچھی بات پہنچے گی یا کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے کی یہ علامت اور دلیل ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. صحیح. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ پہلے مسجد گئے، مسجد میں نماز ادا کی، مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد جب یہ باہر نکلے تو ان کی چپل چوری ہو گئی. اس کے بعد یہ ننگے پاؤں گھر گئے. اس کے بعد ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہی چپل ان کے پاس ہے، اور پھر یہ مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہیں. اب ابھی تک فلائٹ پہ نہیں بیٹھے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہیں. اب فلائٹ میں بیٹھنے کا مقصد ہے یا پہنچ گئے ہیں، وہاں اتر گئے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، یہ معلوم نہیں ہے. کیا فرمائیں گے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پہلا تو ان کا خیال معلوم ہوتا ہے. صحیح. پبلک پلیسز پر ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی ہو. نماز ادا کی انہوں نے. نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. صحیح. جوتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بالکل. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہو، کوئی پرانا خیال ان کو خواب کی شکل میں نظر آیا، تو اس کا تو تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ مدینہ شریف کے لیے سفر کرتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے. صحیح. اللہ پاک حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرما. آمین آمین. یہاں پر بعض لوگ جو ہے نا وہ کلام کرتے ہیں کہ یار مسجد کے باہر سے جوتے وغیرہ وغیرہ. اللہ. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر لوگ جوتے اتارتے ہیں؟ اگر اور جگہ ہوتی تو وہاں پر بھی یہ معاملہ ہوتا. بالکل. تو اس کا تعلق مسجد سے یا نمازی سے یا مذہبی سوچ سے یا کسی ایسے شخص سے ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی. کیونکہ نارملی کون جوتے اتارتا ہے؟ اتار کر کون آگے پیچھے ہوتا ہے؟ بالکل. تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو چونکہ مسجد میں ایک ادب کی جگہ ہے، جوتے اتارے جاتے ہیں اور آنکھ اوجل ہوا جاتا ہے، تو وہاں پہ بعض اوقات ایسے واقعات ظاہر ہو جاتے ہیں. نہیں ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ مسجد ہو یا بازار ہو یا گھر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو چوری تو چوری ہے. بالکل. تو وہ کرنے والے کی مسٹیک ہے. اس کا تعلق اس جگہ سے یا اس طبقے سے یا کسی خاص فرد سے نہیں ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. ہے کچھ ایسا کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو اس کو فوراً سے مطلب کسی خاص طبقے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ مذہبی طبقہ ہو یا ویسے بھی کسی قوم کے لیے. بعض اوقات بعض لوگ ایسے کومنٹس پاس کر دیتے. میں نام نہیں لیتا. ایک قوم ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں لوگ لطیفے بناتے ہیں، کمزور بات کرتے ہیں، اور اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے بعض اوقات کہ چند افراد بیٹھے ہوئے تھے. اب اس میں جو بات کرنے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا تعلق اسی لینگویج بولنے والوں کے ساتھ ہے اور یہ اسی قوم کا شخص ہے. ہوتا ہے بعض اوقات جیسے شہروں کے اندر سمجھ گیا بچپن سے لوگ آ جاتے ہیں تو ان کا لہجہ، ان کی گفتگو سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. صحیح. اب اس نے اس کے سامنے اسی قوم کی برائی بیان کی. اللہ. اب آپ ذرا بتائیں جب اس کو پتہ لگا ہوگا بعد میں تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی. تو کبھی بھی اچھا وہ سامنے تھا، اتفاق ہے اسی قوم کا آدمی، اس کو پتہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ نہ بھی ہو، آپ دو افراد بیٹھے ہیں اور آپ میں سے کوئی بھی اس قوم سے یا اس زبان بولنے والے سے تعلق نہیں رکھتا جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ کتنی بری عادت ہے. کسی قوم کے بارے میں
آپ کو نہ بات کرنی چاہیے. تعریف ہے, اچھی بات ہے تو بالکل کریں, وہ تو کرتے نہیں ہیں. اور اگر کسی قوم کے اندر کوئی چیز ہے ایسی تو اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, تو کبھی نہیں کرنا چاہیے, اس کا نقصان ہوتا ہے اور لوگ برا مناتے ہیں. اور فطری بات ہے, آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو وہ اسپیسیفک بیان کرنے کے بجائے ساری ہی قوم کو اس نام سے پکارے یا اس کے بارے میں کہے, تو یہ کتنی بری بات ہے. آپ کو کتنا برا لگے گا, تو جتنا برا آپ کو لگے گا اتنا برا کسی کو بھی لگ سکتا ہے. اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ قوم کے بارے میں لوگ عموماً ایک اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں, جبکہ کسی بھی قوم کے تمام افراد یکساں نہیں ہوتے. بالکل. اسی قوم کے اندر کیا علماء نہیں ہوں گے, اسی قوم کے اندر کیا اولیاء کرام نہیں ہوئے ہوں گے, یقیناً ہوئے ہوں گے. بالکل ایسے. کون سی ایسی قوم ہے یعنی کہ ولایت کا تعلق کسی خاص قوم کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. بالکل. اللہ جسے عطا فرمائے. بے شک. تو ہر قوم میں, ہر زبان بولنے والے میں آپ کو نیک لوگ ملیں گے. تو ہم کیسے کسی قوم کے بارے میں کمزور بات کر سکتے ہیں؟ اور اس میں بہت ڈینجرس بات یہ ہے, عام قوموں کو بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے, اخلاقی طور پر یہ درست نہیں ہے, لیکن خاص طور پر عرب کے بارے میں کمزور بات کرنا, اس کو تو روایتوں میں منع کیا گیا ہے. اللہ. کسی خاص شخص کے لیے کوئی خاص کومنٹس دینا یا اس کی کوئی ایسی کمزوری ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایز اے نیشن, ایز اے قوم تو لوگ معاذ اللہ بعض اوقات برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو نہیں کہنا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب میں سے تھے, اب کیسے عرب کو برا بلا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ اگر کسی خاص قوم میں کوئی خاص افراد کی کسی خاص چیز کی برائی ہے تو وہ مستثنیات اور ایکسیپشنز ہر جگہ پر ہوتے ہیں, وہ ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ایز اے ہول آپ کسی بھی قوم کو برا بلا نہیں کہہ سکتے, اور یہ عادت بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور عزت مسلم اور احترام مسلم کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ اکثر ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی دو چار اسلامی بھائی یا بندے مل جاتے ہیں, تو آپ اور میں یہ نوٹ کریں, ہم خاص کر اس چیز کو نوٹ کریں کہ ہماری جو وہاں گفتگو ہو رہی ہے اس کا مرکز کون ہے. کیا ہمارے پاس اپنی کوئی باتیں نہیں ہیں, ہمارے پاس ہمارے فیوچر کے لیے کچھ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری تاریخی واقعات نہیں ہیں, ہماری کوئی پلاننگز نہیں ہے, یعنی 10 چیزیں ہمارے پاس اپنی ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی اور کی بات کیوں کرتی ہیں. تو اس سے بچا جائے, کیونکہ یہ نقصان دہ ہے. کیونکہ کسی کے لیے کمزور بات کرنا, تو پھر جناب تیار رہیے, جب آپ کے لیے کی جائے گی تو پھر آپ پر کیا گزرے گی. تو بہتر ہے کہ کسی کے لیے کوئی کمنٹس پاس نہ کیا جائے, اپنی بات کی جائے, اپنے پر توجہ دی جائے, انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا. جی کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں, جی کال دیجئے گا. خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب کے اندر میری امی کو 2 دن سے چھوٹے بچے جڑواں نظر آ رہے ہیں, برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجئے, جزاک اللہ خیر. نارمل ہے, گھروں میں بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے, یا کوئی اگر اولاد کا خواہش مند ہے تو بھی اسے خواب میں بچے نظر آتے ہیں. تو ایک نارمل ہمارے ماحول کی, گھروں کی بات ہے جو خواب میں نظر آئی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہے. صحیح. تو بہرحال جنرلی اس کے اندر کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا خیال ہو, اولاد کا طلبگار ہو خواب دیکھنے والا, تو اس کو خواب کے اندر بچے نظر آئے. صحیح. جی ایک اور کال دیجئے گا. اور میں دیکھا ہے کہ میرے والد مجھے اکثر ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, برائے کرم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. حقیقت میں ڈانٹتے تو نہیں ہیں لیکن غصہ ہوتے ہیں. جس طرح خواب میں ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, تو وہ ادھر مارتے تو نہیں ہیں مجھے, لیکن غصہ کرتے ہیں. جی خواب میں ڈانٹتے ہیں والد صاحب. ہوتی ہے, بڑے ہیں, ظاہر ہے کہ بچوں پر غصہ آتا ہے مسٹیک کرنے پر, تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. نارملی ماں باپ غصہ کرتے ہیں, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, کبھی مار بھی دیتے ہیں, لیکن انہوں نے تو وضاحت کر دی کہ میرے والد صاحب مارتے نہیں ہیں. اچھی بات ہے, لیکن غصہ ہوتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. تو ایک خیال ہے, ایک خوف بھی ہوتا ہے بعض اوقات, کہیں رات میں وہ خوف لے کر سوئیں اور خواب. ہاں جی, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. ہر وہ کام جو ایک روٹین سے متعلق ہوتا ہے, نارملی ہم دیکھتے ہیں, نارملی ہم کرتے ہیں,
اور اس کے اندر کوئی خاص پہلو نہ ہو تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہماری دن بھر کے خیالات کو مرتب کرتا ہے, ترتیب دیتا ہے. بالکل. اور اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور دماغ میں ایسی صلاحیت ہے کہ جاگتے ہوئے جن کاموں کو ہم نے جتنی اہمیت سے دیکھا, سوچا یا سمجھا ہوتا ہے یا یاد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, تو رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ وہ اہم باتوں کو حافظے میں محفوظ کرتا ہے صحیح. اور جو غیر اہم ہوتے ہیں ان کو گویا کہ ڈیلیٹ کرتا ہے. کیا بات. اور بھلا دیتا ہے صحیح. یا اس کو لا شعور میں ڈال دیتا ہے. اور یہ رات بھر جو ہے ہمارا دماغ اس کام میں مصروف رہتا ہے. اللہ. تو ایک طرح سے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کی اسمبلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے خیالات جو ہے ان کی درجہ بندی کہہ لیے, ان کی ترتیب کہہ دیجئے, ان کی حفاظت کہہ دیجئے, یہ ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی. تو یہ ساری رات جب تک بندہ سو رہا ہوتا ہے تو دماغ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ اللہ پاک کی شان ہے. اور اسی لیے اس دوران بعض اوقات جیسے بعض اوقات خواب آتا ہے, نہ میں نے آج سوچا اس کے بارے میں, نہ میرا اس کام سے آج کل کوئی تعلق تھا, کوئی 25 سال پرانی بات ہے, کوئی 30 سال پرانی چیز ہے, اور بندے کو خواب میں ایسے نظر آتی ہے جیسے کل کی بات ہے. بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار اس کے بارے میں تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا, لیکن مجھے کہاں سے نظر آ گئی. تو وہی ہے, دماغ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھولی بصری جو یاد ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے, گویا کہ وہ فائل اوپر آ جاتی ہے اور خواب کی شکل میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا خواب میں نظر آنا ایک عام سی بات ہے. صحیح. جی کال دیجیے گا. خوابوں کی تعبیریں میں میرا یہی خواب ہے کہ میں نے خواب میں چڑیا دیکھی اور سانپ دیکھا, اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں چڑیا دیکھی ہے اور سانپ دیکھا ہے, اس کی کوئی خاص سانپ کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہے, چڑیا کا دیکھنا بہرحال بہتر ہوتا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے بیان کیا نا, تو کئی ایک ایسی سینریز ہوتی ہیں کہ جس میں سانپ بھی ہے, چڑیا بھی ہے, مختلف کچھ پاپولر ایسی پکچرز ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتی ہیں. وہی خواب کے اندر بھی نظر آتا ہے. بہرحال آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دے, اللہ پاک حفاظت کرے اور اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ رکھے. خاص طور پر سانپ کا دیکھنا دشمن, برے شخص کی, ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے کہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ قبر میں دفن ہو رہی ہے, کہ اس کی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ خیر. حضور قبر میں دفن ہونا دیکھا ہے, اس کی کیا خاص تعبیر ہے؟ کسی بات کو چھپانے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے, کوئی راز کی بات ہے, اور اسی طرح آخرت کی یاد دلانے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو جس کے بارے میں دیکھا ہے اگر اسے بتا سکتے ہیں, یا جس نے دیکھا اپنے بارے میں دیکھا ہے, تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کی اور نیکیوں کے لیے کوشش کریں. آج جمعرات ہے تو اسلامی بھائیوں کے لیے ہفتہ وار اجتماع اور ماہ اجتماع بھی ہم منا رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں بھی آپ رہتے معلومات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ جگہ مل جائے گی جہاں پر ہمارا اجتماع ہوتا ہے. جہاں فیضان مدینہ ہے وہاں فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, اور بعض اور دیگر مساجد کے اندر بھی بطور مرکز کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں پر اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے. تو جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے آپ کے شہر میں, آپ کے علاقے میں, تو وہاں ضرور شرکت فرمایا کریں. مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو تلاوت سننے کا, بیان سننے کا, ذکر کرنے کا, دعا کرنے کا موقع ملے گا. بڑا ہی روح پرور یہ منظر ہوتا ہے جب مسلمان مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مل کر ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی برکتیں بھی کیا خوب ہوتی ہیں, اور اس کی الحمدللہ ایک لطف بھرا ماحول ہوتا ہے. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جمعرات کو شرکت کریں. اسلامی بہنوں کے خواتین کے اجتماعات روز بدھ ہوتے ہیں, وہ دن کے اوقات میں ہوتے اور علاقوں میں ہوتے ہیں. ظاہر خواتین نے مسجد تو آنا نہیں ہے, تو کسی کے گھر پر یا جہاں بھی ترکیب ہوتی ہے, بعض اوقات مدارس میں, جامعات کے اندر اس کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جہاں بھی
خواتین کا، اسلامی بہنوں کا اجتماع ہو تو وہاں پر خواتین شرکت کریں، مرد حضرات مساجد میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے۔ بالکل۔ تو ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے خود بھی آنا ہے، صرف خود نہیں آنا، اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ نیکیاں اکیلے اکیلے تو نہیں کرنی نا، یعنی نیکیاں جب کرنی ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر آئیں، اس کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ خود بھی آنا ہے، کسی کو ساتھ بھی لے کر آنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ کچھ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کالا کتا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ نارملی تو بری تعبیر ہے اس کی، صحیح، کمزور دشمن کی علامت ہے، لیکن اس کی ایک تعبیر چوکیدار سے بھی کی جاتی ہے، محافظ سے بھی کی جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی دیہات میں رہنے والا شخص یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے محافظ کی علامت ہے۔ صحیح، تو ڈپینڈ کرتا ہے دیکھنے والا کون ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا ضرور کریں۔ بالکل جی۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ مرا ہوا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی تعبیر نہیں، ایک ایسا کام ہے جو پہلے ہو چکا اس کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک منظر ہم نے دیکھا، ہمارے آس پاس وہ منظر واقع ہوا اور وہی پھر دوبارہ خواب کی شکل میں بھی نظر آ گیا۔ تو اگر کوئی مسلمان فوت شدہ ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ صحیح، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں والی عورت کا خواب میں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ فضول ہے اور بعض اوقات تو وسوسہ بھی ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، اور اگر بار بار یہ خواب نظر آتا ہے تو سونے سے پہلے یا متکبر 21 بار پڑھ لینا چاہیے، اور ایک ہی بار نظر آئے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، فضول خواب ہے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں۔ صحیح۔ خواب میں دیکھا ہے کہ اسکول کے پیپر دے رہے ہیں اور کچھ یاد نہیں آ رہا، پریشانی ہو رہی ہے کہ جو سبق یاد کیا تھا اس وقت کچھ ذہن میں نہیں آ رہا، پریشانی ہو رہی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ یہ تو ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس کی نمائندگی ہے، بالکل ایسے ہی، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اور ان دنوں تو امتحانات بھی ہوئے، بلکہ ہمارے ہاں سندھ میں کل ہی شاید میٹرک کا آخری پیپر تھا بچوں کا، تو ہو سکتا ہے انہی اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا یہ میسیج ہو، اور جن دنوں امتحانات ہوتے ہیں تو واقعی امتحان میں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین میں ایک تعداد ہے جو اس مرحلے سے گزری ہوگی، ہم بھی گزرے ہیں، تو جن دنوں امتحانات ہوتے ہیں تو اس طرح کے خواب نظر آنا ایک عمومی سی بات ہے، اور جس کیفیت کا ذکر کیا ایسا بھی ہوتا ہے، بہت کچھ یاد کیا ہوتا ہے لیکن وہ پریشر میں بھی ہوتے ہیں، پیپر سامنے آتی سب کچھ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں آتا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچا پکا یاد کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ایک رات کے اندر سب کچھ یاد کر لیتے ہیں نا، تو وہ اتنا پختہ نہیں ہوتا۔ جو یاد کرنے کا صحیح طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی چیز یاد کریں، اس کو دہرائیں اور پھر کچھ وقفہ دیں۔ مثال ہے آج آپ نے کچھ پڑھا، آج تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا، لیکن اب آپ اس کو 1 دن 2 دن چھوڑ دیں، پھر 2-3 دن کے بعد اس کو ریکال کریں۔ اب جب آپ کو ریکال ہوگا تو وہ پختہ ہوگا، یا تو یاد آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یاد نہیں آیا تو اب اس کو دوبارہ دہرائیں۔ اب جب آپ دوبارہ دہرائیں گے تو چونکہ ایک دفعہ آپ اس کو یاد کر چکے تھے، بھول گئے، کمزور یاد تھا، اب کچھ وقفے کے بعد دوبارہ دہرائیں گے تو اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو یہ تو ہے کسی بھی چیز کو پراپر طریقے سے یاد کرنے کا طریقہ جو کہ ہونا چاہیے، اور طلبہ کرام کو پتہ ہوگا کہ جو سال کے دوران کلاس میں بھی توجہ سے سبق ہم نے استاد سے بھی سیکھا، پھر گھر جا کے بھی پڑھا، پھر اگلے دن آ کر سنایا، تو وہ پھر پیپر میں نہیں بھولتا۔ اور یہ جو راتوں رات ارسطو اور افلاطون بننے کی کوشش ہوتی ہے نا تو اس کے اندر کبھی افلاطون کا الف غائب ہوتا ہے، کبھی نون غائب ہوتا ہے، تو پھر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو ایک نیچرل وے ہے وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ صبح کچھ چیز یاد رہتی ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے اس مرحلے سے گزرا ہے اور یہ خواب دیکھا ہے تو ایک روٹین کی بات ہے طلبہ کے لیے، ہر سال جو ہے وہ نیت کرتے ہیں۔ ابھی جنہوں نے میٹرک کے ایگزام دیے ہیں تازہ نیت کی ہوگی، گویا کہ توبہ کی اپنی سستی سے ہیں،
لیکن اگلے سال پھر یہی ہو رہا ہوگا. پچھلے 8-9 سالوں میں آپ دیکھیں گے تو آلموسٹ سب کا میں نہیں کہوں گا, اچھی بھی تعداد ہوتی ہے جو, لیکن ایسے کم ہوتے ہیں. ایک اکثریت کہیے یا ایک بڑی تعداد کہیے, وہ ہر سال بیچارے توبہ کرتے ہیں کہ اس سال تو پہلے دن سے میں نے پختہ پڑھنا ہے. پھر جیسے ہی پہلا دن آئے گا, ابھی تو پہلا ہی دن ہے نا, سارا سال پڑھا ہے, کل پھر پرسوں, پھر کرتے کرتے وہی رات آ جاتی ہے خوفناک والی, جس رات کو سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے, پھر ناشتہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, بھوک بھی مر جاتی ہے, طبیعت بھی خراب ہوتی ہے, لیکن اپنے کیے کا علاج نہیں ہوتا. بہرحال تمام اسٹوڈنٹس کو میں عرض کروں گا کہ جب پڑھنے کا وقت ہو, سارا سال ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ آخری رات کو خواب اچھے اچھے نظر آئیں. صحیح, جزاک اللہ خیرہ. جی کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں, کال دیجیے گا. خواب یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی پھپھو کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پھپھو کی طرف سے 2 گلاس دیے گئے ہیں, ان کے اندر پانی ہے, تو وہ اس کو باؤل کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ پانی خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ان کو وحشت سی آنے لگتی ہے, تو ان خواب میں ان کی نانی اماں کہتی ہیں کہ تمہارے اندر کوئی چیز ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ وائٹ بورڈ پہ کوئی تصویر بناؤ, وہ تصویر بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے. پھر ان کو ڈر سا لگنے لگ جاتا ہے. یہ ان کا خواب ہے, تو اس خواب کی تعبیر بتا دے. جزاک اللہ خیرہ. حضور کیا فرمائیں گے؟ اپنی حفاظت کے لیے وظائف اختیار کریں, لیکن پھپھو سے بدگمانی نہ کریں. اب وہ پانی خون بن گیا ہے اور پھپھو نے دیا تھا, تو اب انہوں نے مبہم رکھا. اب وہ کون ہے, اس کا رشتہ کیا ہے, بہرحال جو بھی ہے, تو کسی خاص مسلمان کے بارے میں صرف خواب کی بنیاد پر ہم بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس نے کچھ کروایا ہوگا یا یہ میری دشمن ہے یا کچھ بھی. شیطان بڑا مکار ہے. جس طرح جاگتے ہوئے وسوسے دل میں ڈالتا ہے, تو سوتے ہوئے بھی خوابوں کے اندر اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو آپس میں لڑا سکتا ہے. اب کمزور ایمان والا ہے, کم علم ہے, تو وہ تو بدگمانی کرے گا ہی کرے گا کہ میں نے تو دیکھا تھا خواب کے اندر, پھپھو نے پانی دیا تھا, خون بن گیا تھا, اور پتہ نہیں کیا میرے اندر سے نکلا تھا. اللہ اللہ. اور پتہ لگے کہ پھپھو کے ساتھ ویسی کوئی اونچ نیچ تھی, یا کسی اور رشتہ دار کے بارے میں دیکھا اور اس کے ساتھ ویسی نہیں بنتی, اور خواب بھی دیکھ لیا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان کا کھیلنے کا کتنا زبردست پلیٹ فارم ہے. آپ بن سکتے ہیں اور آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یاد رکھیے, خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کے لیے بدگمانی ہم نہیں کر سکتے. البتہ کسی کے لیے آپ بدگمانی نہیں کر رہے, بس اپنی حفاظت کے لیے آپ اقدامات کر رہے ہیں, کوئی روحانی وظائف اختیار کر رہے ہیں, کوئی اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں, تو وہ کرنا چاہیے, تاکہ اگر شیطان کی طرف سے ہے یا ویسی کوئی پرابلم ہے تو اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ وظائف کو اپنی حفاظت کے لیے, گھر کی, بچوں کی, فیملی کی, دکان ہے, کاروبار ہے, صحت ہے, جو بھی چیز ہے اس کے لیے ضرور اختیار کریں. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی کال دیجیے گا. میرا خواب ہے, خواب اذان دینا کیسا ہے, اور دوسرا خواب ہے میری والدہ عمرہ کے لیے جانا ہے, کچھ ہے اچانک بارش آ جاتی ہے. صحیح. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اذان کہنا تو بہت اچھا ہے. اگر کوئی نیک آدمی ہے اور وہ اذان کہتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اللہ کی رحمت سے حج کرے گا. ماشاءاللہ, مبارک ہے اور اچھا ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. دوسرا بھی ان کا ایک خواب تھا, عمرے کے لیے جاتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے, تو مبارک ہے, بارش کا ہونا بھی مبارک ہے اور عمرے کے لیے جانا بھی مبارک ہے. کوشش کریں, اسباب اختیار کریں, اللہ پاک حقیقت میں بھی عطا فرمائے گا. جی ایک اور کال دیجیے گا. خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب کے اندر امی کو نظر آیا ہے کہ جیسے ہم مزار شریف کے اوپر کھڑے ہیں اور میٹھی میٹھی چیزیں بھی ہیں اور رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. مزارات پر حاضری یہ باعث سعادت ہے صحیح. اور بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے, مرد حضرات کے لیے, سب کے لیے ہے. لیکن خواتین کو مزارات پر جانا علماء کرام نے اسے منع فرمایا ہے, اس کی اجازت نہیں. قبرستان بھی نہیں جا سکتی, کسی مزار پر بھی عورت کو جانے کی ممانعت ہے, سوائے
روض رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن خواب کا معاملہ جدا ہے. ظاہر خواب میں تو شریعت کا قلم نہیں ہے نا, اور خواب میں اگر کوئی کسی ولی کے مزار سے برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا کوئی خاتون دیکھتی ہے تو اس صاحب مزار کی خاص برکتیں نصیب ہونے کی علامت ہے اور دلیل ہے. بہت بہتر ہے اگر یاد رہ جائے کہ کن بزرگ کی مزار کی زیارت ہوئی تھی تو جاگتے ہوئے ان کے لیے دعا کر دیں, ایصال ثواب کر دیں, فاتحہ خوانی کر دیں, تو انشاءاللہ ان کے مزید برکتیں نصیب ہوں گی. ہمیشہ سے شروع سے مسلمانوں کا یہ ایمان رہا, نظریہ رہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی نسبت کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں, اور نسبتوں کی برکتیں ہیں جو موقع بموقع ظاہر ہوتی رہتی ہیں. صحیح. بس ایک میسیج کے ذریعے لاسٹ انشاءاللہ ہم خواب لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اختتام کی طرف چلیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی والدہ کو خواب میں ناراض دیکھنا, اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ دیکھیے, والدہ اگر واقعی ناراض ہیں اور آپ نے خواب بھی دیکھا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو راضی کریں, کیونکہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ لازم ہے, ضروری ہے. کچھ بھی کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے, صرف خواب میں ہی دیکھا ہے آپ نے, تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات خلاف واقع بھی خواب نظر آ جاتے ہیں, یعنی آپ کی طرف سے نہ کوئی کمی ہے, نہ کوتاہی ہے, نہ والدہ ناراض ہیں اور خواب نظر آیا, تو کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہو. البتہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی خوشی کے لیے کوشش کرنا یہ ہم سب پہ لازم ہے, اور جن کے ماں باپ حیات ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں, ان کی خدمت کریں, دعائیں لیں. اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے جن سے ان کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں. کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا, اور اگر نہیں کر سکے تو ناراض نہ ہوئیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کال کیجیے گا, میسیج کیجیے گا, انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کی کال کو شامل سلسلہ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیر